مانسون بارشوں سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ کسی مقام پر درمیانے کہیں نچلے درجے کا سیلاب۔ چشمہ بیراج کے 52 سپل ویز کھول دیے گئے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ کوہ سلیمان کی رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال ریلے جامپور اور راجن پور کی جانب بڑھنے لگے۔ مجموعی طور پر 87 افراد کو سیلاب زدہ علاقوں سے ریسکیو کر لیا گیا۔ مانسون بارشوں سے دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ میاں والی کے بیشتر علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ میں جناح بیراج میں پانی کی آمد میں معمولی کمی۔ چشمہ بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ ہو گیا۔ جناح بیراج میں پانی کی آمد 3,32,513 کیوسک جبکہ اخراج 3,13,513 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تھل کینال میں پانی کی آمد 8,000 کیوسک ہے۔ جہلم لنک کینال میں پانی کی سطح 17,000 کیوسک تک پہنچ گئی۔ تاحال مجموعی طور پر 87 افراد کو سیلاب زدہ علاقوں سے خشکی پر منتقل کیا گیا ہے۔ قیمتی ساز و سامان کے ساتھ تقریباً 96 جانوروں کو بھی منتقل کیا گیا۔ ادھر دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 38,000 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا۔ چشمہ بیراج کے 52 سپیل ویز کھول دیے گئے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 4,37,692 کیوسک جبکہ اخراج 4,16,992 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چشمہ بیراج سے ملحقہ علاقوں میں دریائی کٹاؤ کے باعث مکین سراپا احتجاج۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ساحلی علاقوں میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب کوٹ ادو میں تونسا کے مقام پر دریائے سندھ میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر پانی کی آمد 3,76,516 کیوسک، اخراج 3,61,016 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج سے نکلنے والی رابطہ نہروں کو پانی کی فراہمی جاری۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق مظفر گڑھ کینال کو 6,000، ٹی پی لنک کینال کو 5,000 کیوسک پانی کی فراہمی۔ دریائے ستلج میں بھی ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ ہیڈ سلیمانکی پر پانی کی آمد 17,370 سے بڑھ کر 19,665 کیوسک جبکہ اخراج 7,568 سے بڑھ کر 10,101 کیوسک ہو گیا۔ ہیڈ اسلام پر پانی کی آمد 1,450 سے بڑھ کر 2,200 کیوسک جبکہ پانی کا اخراج 1,000 سے بڑھ کر 1,900 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ میلسی سائن پر پانی کی آمد 750 کیوسک، اخراج 0 رہا۔ ایمپریس برج کے مقام پر پانی کی آمد 0 ریکارڈ کی گئی۔ فلڈ کنٹرول روم بہاولپور کے مطابق دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کا تاحال کوئی خطرہ نہیں۔ ادھر ڈی جی خان ڈویژن میں کوہ سلیمان کی رود کوہیوں میں سیلابی صورتحال برقرار۔ راجن پور کی ندی نالوں میں بعض مقامات پر بلند درجے کا سیلابی ریلے ریکارڈ کیے گئے۔ نالا کالا باغ کھوسرا میں پانی کا بہاؤ 2,340 کیوسک رہا۔ نالا چھاچڑ میں 37,200 کیوسک کا ریلا گزرا۔ نالا پٹوک میں پانی کا بہاؤ 11,309 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نالا سوری شمالی میں درمیانی سطح کا سیلاب 8,350 کیوسک ریلا گزرا۔ نالا زنگی میں اونچے درجے کا سیلاب 10,739 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا۔ نالا سنگڑ میں پانی کا بہاؤ 3,675 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ جامپور کے علاقہ پچھاد میں درہ کاہا سلطان سے 5,647 کیوسک کے ریلے کی آمد۔ سیلابی ریلے جامپور اور راجن پور کے مختلف علاقوں کی جانب بڑھنے لگے۔ کپاس سمیت دیگر فصلات کے متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ایم ڈی اے کی نئی زیر تعمیر بلڈنگ مکمل ہونے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ٹھیکیدار کی طرف سے بلڈنگ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف۔ آندھی اور بارش سے زیر تعمیر بلڈنگ پر سب نصب ایم ڈی اے کے نام کا مونوگرام ٹوٹ گیا۔ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نئی بلڈنگ کے تعمیراتی کام میں ٹھیکیدار کی 2 نمبری پکڑی گئی۔ 2 ماہ پہلے بلڈنگ کی فرنٹ سائڈ پر لگایا گیا نام کا مونوگرام افتتاح سے پہلے ہی آندھی اور بارش میں اڑ گیا۔ ایم ڈی اے نام کے نئے مونوگرام میں سے ایم کا لفظ آندھی لے اڑی، جس کے بعد نام اور لوگو مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ ایم ڈی اے حکام کا اس حوالے سے موقف ہے کہ بلڈنگ ابھی زیر تعمیر ہے۔ کانٹریکٹر کی طرف سے کام مکمل کر کے بلڈنگ ایم ڈی اے کے حوالے نہیں کی گئی ہے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے ایم ڈی اے کی نئی بلڈنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کی فرنٹ سائڈ کے مونوگرام میں نقائص سامنے آنے کے بعد بلڈنگ میں استعمال مٹیریل پر بہت سے سوال اٹھ گئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان شیخ، روہی، ملتان۔ بارشوں کے جنوبی پنجاب میں موسمی امراض نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بہاولپور میں موسم برسات شروع ہوتے ہی ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 2 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ ادھر ملتان میں خسرہ کے کیس بڑھ گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خسرہ کے 12 نئے مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ بہاولپور میں موسم برسات شروع ہوتے ہی ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 2 شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ ایک مریض کو ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ دوسرے کا علاج جاری ہے۔ زیر علاج مریض کا تعلق ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا سے ہے۔ انسداد ڈینگی فوکل پرسن ڈاکٹر فہد کا کہنا تھا کہ دونوں مثبت کیس لوکل نہیں کراچی پلٹ ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مقامی مثبت کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ڈینگی سیزن کے دوران شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
ملتان میں خسرہ کے کیس کی تعداد بڑھ گئی، چلڈرن اور نشتر ہسپتال میں خسرہ کے مریضوں میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خسرہ کے 12 نئے مشتبہ مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں خسرہ سے متاثرہ 9 جبکہ چلڈرن میں 3 بچے لائے گئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کل رپورٹ ہونے والے مریضوں میں سے 2 میں خسرہ کی تصدیق ہوئی، جبکہ آج رپورٹ ہونے والے مریضوں کی ٹیسٹ رپورٹ 24 گھنٹے میں موصول ہو جائیں گی۔ بہاولپور سمیت مختلف ریجنز میں یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ، عوام کے ساتھ معطل ملازمین بھی فیصلے سے پریشان۔ ریجنل مینیجر ملک شاہد کہتے ہیں حکومتی پالیسی سے ہزاروں گھرانوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بہاولپور سمیت مختلف ریجنز میں یوٹیلیٹی سٹورز بند کر کے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ فیصلے سے عوام کے ساتھ معطل ملازمین بھی پریشان۔ اس حوالے سے روہی سے گفتگو میں ریجنل مینیجر ملک شاہد کا کہنا تھا کہ حکومتی پالیسی سے ہزاروں گھرانے کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہوئی ہے خاص طور پہ یوٹیلیٹی سٹور کو بند کرنے کے حوالے سے، یہ بہت ظلم ہے۔ یقین کریں یہ وہ ادارہ ہے جو کورونا میں، سیلاب میں اور باقی جو آفات آتی ہیں اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور غریب لوگوں کی امداد کرتے تھے۔ ملک شاہد نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بڑے ملازمین کے بارے میں بھی حکومتی پالیسی واضح نہیں ہے، معلوم نہیں انہیں گولڈن شیک ہیڈ دیں گے یا سرپلس پول میں ڈال دیا جائے گا۔ ریگولر حوالے سے یہی پریشانی ہے کہ ابھی کوئی واضح گورنمنٹ کی طرف سے پالیسی نہیں دی گئی ہمیں، جیسے بہت پریشانی ہے، لوگ اور خاص طور پہ امپلائی جو ہیں یوٹیلیٹی سٹور کے بہت پریشان ہیں۔ ملک شاہد نے کہا کہ مختلف سانحات اور مشکلوں میں یوٹیلیٹی سٹورز اور اس کے ملازمین نے مثالی کام کیے، لیکن ان کی خدمات کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ ملتان میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے مطابق 2 ہفتوں میں 28 دکانیں سیل اور 24 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ملتان انتظامیہ غیر قانونی ایل پی جی سلنڈرز کے خلاف ان ایکشن، شہر بھر میں روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن جاری۔ اے سی سٹی کہتے ہیں 2 ہفتے کے دوران 28 دکانیں سیل اور 24 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پلاننگ ہماری اس میں پوری کمپلیٹ ہے۔ سارے جو ہمارے شاپس ہیں جو ڈیکینٹنگ والے ہیں، سب سے پہلے ہم نے ان کا میپ آؤٹ کیا، ان کے لانگ لیٹ لے کے پوری لوکیشنز ہم لوگوں نے اپنے پاس آئیڈینٹیفائی کر کے رکھی ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے 2 ہفتے میں صرف ہم لوگوں نے کوئی 28 شاپ سیل کی ہیں۔ اس کے اندر کے جو سارا ان کا اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس میں ان کے ڈیکینٹنگ والے موٹرز ہوتے ہیں، ان کی وینگ مشینز ہوتی ہیں اور سلنڈرز خود ہوتے ہیں، وہ سارے ہم لوگوں نے سیز کر دیے ہیں۔ 24 لوگوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے ڈفرینٹ پوائنٹس۔ کچھ لوگ اس ٹائم پہ بیل میں ہیں، زیادہ تر لوگ ابھی بھی جیل کے اندر ٹائم گزار رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی سمی شیخ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی ڈیکینٹنگ مشینیں، موٹرز اور سلنڈر ضبط کر کے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہر میں ایل پی جی باؤزرز پر مکمل پابندی عائد ہے اور ہوٹلوں کے باہر موجود تمام باؤزر کو فوری ہٹانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک ادارے کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس میں سول ڈیفینس، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہماری ڈفرینٹ ہیں، سول اور ملٹری سائٹ پہ دونوں، ہمارے جو کسٹمز کے افسران ہیں، کسٹمز کے لوگ ہیں، ان سب کو اس چیز کا آگاہ کر دیا ہے کہ اپنے سارے سورسز کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ جہاں جہاں کوئی ایسی رپورٹ آ رہی ہے، کوئی ایل پی جی کا کنٹینر یا ٹینکر جو ہے کسی ہوٹل کے باہر ہے یا کسی ان آتھورائز جگہ پہ رکا ہوا ہے، اس کی رپورٹ کی جائے۔ اس کے علاوہ ڈیکینٹنگ اور جو منی پیٹرول پمپس ہیں، جن دونوں چیزوں سے ہمارے اچھا خاصا خطرہ ہوتا ہے، جن نقصان ہو سکتا ہے اور ہو چکا بھی ہے ریسنٹلی، اس پہ اس وقت بالکل اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بالکل زیرو والی پوزیشن پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ اس کی کوئی الاؤنس نہیں ہوگی۔ گاڑیوں میں ایل پی جی سلنڈرز لگانے پر بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس ضمن میں سول ڈیفنس، انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے غیر قانونی کاروبار پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وہ اس خطرناک کاروبار سے دور رہیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ کیمرامین احمد شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ ادھر تھانہ لوہاری گیٹ ملتان میں زیر حراست ملزم احمد عرف موٹر خفیہ مکان سے فرار۔ اعلی افسران کا نوٹس ایس ایچ او حافظ شہباز، کانسٹیبل بابر اور سیکیورٹی افسر یوسف معطل کر دیا گیا۔ محرر سلمان مرزا کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ 9 جولائی کو ملزم گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا گیا تھا۔ ایسا بتانا ہے ذرائع کا، ملزم کو حوالات سے نکال کر خفیہ طور پر غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ 10 جولائی کو پولیس اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے خفیہ مقام سے ملزم فرار ہوا۔ خانپور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت سجاد دھاندو کے نام سے ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ خانپور میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناخت سجاد دھاندو کے نام سے ہوئی ہے۔ گرفتار ڈاکو کے قبضے سے موٹر سائیکل
और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ है। DPO इरफान अली समूह की पुलिस टीम को शाबाश। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खानपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शनाख्त सजाद धांधो के नाम से हुई है। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा भी बरामद हुआ। सनअतकारों के FBR कवानीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान मियां राशिद इकबाल कहते हैं, हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा नहीं ले रही। 19 जुलाई की मुलगीड़ हड़ताल हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगी। सनतकारों के FBR कवानीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर न हो सके। साबिक सदर ऐवान सनअत तजारत मुल्तान मियां राशिद इकबाल का रूही से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदा नहीं ले रही। 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल होगी जो हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर ब्यूरोक्रेसी को एक हद से ज्यादा अख्तियारात दे दिए जाएं, ये तो पुलिस के अख्तियारात FBR के अफसरों को दे दिए गए हैं और ये इनका इंतहाई नाजायज इस्तेमाल होएगा और रिश्वतस्तानी बढ़ेगी और करप्शन बढ़ेगी। तो और ये मुल्तान चैम्बर की 70 साल तारीख में पहली दफा है कि मुल्तान चैम्बर हड़ताल पर जा रहा। आज तक चैम्बर कभी कोई चैम्बर भी कभी हड़ताल पर नहीं गया। एसोसिएशंस हड़ताल पर जाती हैं क्योंकि मसाइल सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। मियां राशिद इकबाल का मजीद कहना था कि FBR अफसरान को गिरफ्तारी की इजाजत देना नाकाबिल कबूल है। मुल्क भर के सनती बरादरी रोजाना की बुनियाद पर जूम मीटिंग्स कर रही है। मुल्तान चैम्बर ने इस दफा फैसला किया है कि हम 19 जुलाई को इसके ना सिर्फ 37AA बल्कि 21S जो कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का इनवाइस काटने से मना करता है, हम उसके भी खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और जो डिजिटल इनवाइसिंग ये FBR लेकर आया है और जिसको रियल टाइम में अपलोड करने की भी शर्त रखी गई है, हम उसके भी खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हम ई-बिल्टी के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क भर की ताजी तंजीमों ने 19 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर रखा है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद रुहे बुखारी, रूही, मुल्तान इंतजामिया की नाअहली या गफलत। शद्दी लाल पुल की स्ट्रीट लाइट्स गुज़श्ता 2 सालों से खराब। चोरी और डकैती की वारदातें होना मामूल हो गया। मज़ीद जानते हैं हसन मलिक से। आज जी मुल्तान शहर में तज़ीनो आराइश के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया दावे तो बड़े बड़े करती है कि मुल्तान शहर को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाया जा रहा है, लेकिन अगर मेरे कैमरामैन गयास आपको मेरे पीछे इस वक्त दिखा सके तो हम पुल शीदी लाल पर मौजूद हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए से लागत से जो यहाँ पर लाइटें लगाई गई थी वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी हैं। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि रात के औकात में चोरी, डकैती और बड़ी बात जो है हादसात में गैर मामूली हद तक इजाफा देखने में आता है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे कि शहर का मेन दाखिली रास्ता है और यहाँ पर लाइट नहीं होती, कितना तंग है आप? यहाँ से चोरी डकैती मामूल बन चुका है, लिहाजा ये लाइटें तकरीबन लाखों रुपया लगा के ये 10 से 12 दिन चली हैं। उसके बाद 2-2.5 साल हो गए ये बंद पड़ी हैं। शहर का मेन रास्ता ये है जो इंटर होता है, उसके बाद 9 बजे के बाद हम निकलना माल हो जाता है हमारा यहाँ, तो अंधेरा खूब होता है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप ये बताएं, आपने शिकायत वगैरह नहीं की? क्या कहते हैं मुतलका लोग? भाईजान कोई भी नहीं सुनता, शिकायतें बड़ी की है, जी कराएंगे MPA पे जाते हैं, MNA पे जाते हैं, वोटों के लेने के लिए आ जाते हैं, जब वो वोट ले चले जाते हैं लेकिन उसके बाद कोई आगे पूछता भी नहीं हमें। चोर शहरी में क्या कहना चाहेंगे आप? यहीं के रिहायशी हैं, मेन ये पुल है शहर की, लाइट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? लाइट तो जब 1.5 महीना चली है, उसके बाद ये ऐसा गुप हुआ है, यहाँ रात को चोरी चकारी डकैतियाँ, खुद परेशान। रात और दूध पिछले दिनों दूध वाला गुजरा है, उसके डब्बे भी दूध वाले ले गए हैं, उसके पैसे भी सारे ले गए, गाड़ी तक ले गए हैं उसको, और ऊपर से उसको लात पे फायर भी साथ मारा है उन्होंने। कितनी दफ़ा शिकायत की है भी ये लाइटें ना दोबारा बहाल की जाए, लेकिन कोई वो नहीं है। सलमान नईम के पास तक गए हम, लेकिन नहीं हो कोई हुआ, कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बेसिकली ये एक मुल्तान का मेन इलाका है, यहाँ पर मेन दाखिली रास्ता भी है, लेकिन 12 मरतबा शिकायत की हैं लेकिन किसी की जानिब से कोई सुनवाई नहीं की जा रही। इंतज़ामिया से हम मुतालबा ये करते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इन्हें फ़ाल करे ताकि यहाँ के बासी, यहाँ के शहरी अपने आप को महफूज तर
सेफ महफूज तर बना भी सकें और महफूज तर कंसीडर भी कर सकें। जी हसन मलिक अपडेट करने का शुक्रिया।